Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the 27th lecture for the course HRM 755 Performance Management, and I am Usman bin Saif. Summary of the previous lecture. In the previous lecture we talked about the 360 degree feedback system. ہم نے ان ڈیٹیل اس کو دیکھا تھا کہ 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم ہوتا کیا ہے, یوز کیوں ہوتا ہے. ہم نے اس کا کرکس یہ جانا تھا, ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ جی بیچ میں ایک اگر ہم امپلائی کھڑا کریں اور اس کے چاروں طرف اس کے 360 ڈگری بیسکلی کیا ہوتا ہے, اس کے چاروں طرف جو اینگل بنتا ہے وہ 360 ہے. بیچ میں ایک امپلائی کھڑا ہوا ہے, ایک تو وہ اپنی پرسیپشن خود بتا رہا ہے, ایک کسٹمرز اس کی پرسیپشن بتا رہے ہیں, ایک میرا پرسیپشن کہنے سے مراد ہے کہ فیڈ بیک, ایک تو امپلائی اپنی فیڈ بیک خود دے رہا ہے, اس کے کولیگز پیئرز جو ہیں وہ اس کی فیڈ بیک اس کے بارے میں اس کی پرفارمنس کے بارے میں فیڈ بیک دے رہے ہیں, پرفارمنس ڈائمینشنز پہ ہم کی فیڈ بیک دے رہے ہیں. پھر بات کریں کسٹمرز کی کہ کسٹمرز فیڈ بیک دے رہے ہیں, پھر بات کریں ڈائریکٹ سپروائزرز فیڈ بیک دے رہے ہیں, پھر اور جو ہے ویریس ادر مینیجرز اور جو بھی انوائرمنٹ ٹوٹل انوائرمنٹ ہے اس کے چاروں طرف وہ تمام لوگ فیڈ بیک دے رہے ہیں اس امپلائی کے بارے میں. اب ہم نے جب 360 ڈگری کی بات کی تھی تو ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی کہ اب 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹمز اتنے ایڈوانسڈ ہو گئے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا پروسیس جو ہے وہ انٹرنیٹ بیسڈ ہو گیا زیادہ. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 360 ڈگری فیڈ بیک میں جتنے ہیں یہ جن لوگوں نے فیڈ بیک دینی ہے ان تمام لوگوں کو انگیج کیا جاتا تھا اس پروسیس میں, پیپر ورک بہت سارا ہوتا تھا, میٹنگز ہوتی تھیں. اب بڑا سمپل ہو گیا, موسٹلی 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹمز انٹرنیٹ بیسڈ ہیں اور انٹرنیٹ بھی ڈفرینٹ کمپنیاں بن گئی ہیں, انہوں نے اپنے سافٹ ویئرز بنا لیے ہیں انٹرنیٹ کے, جو کہ اب جیسے میری کمپنی ہے XYZ, میں نے اپنے امپلائیز کی 360 ڈگری فیڈ بیک کرنی ہے, میں ABC ایک اور کمپنی ہے اس کو میں کانٹریکٹ دے دوں گا کہ جی آپ مجھے فیڈ بیک کر کے دیں گے. وہ کیا کریں گے, وہ کرتے اس طرح کہ انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر, اب وہ اس ویب سائٹ کے اوپر کا ہر میرے جتنے کمپنی کے XYZ کمپنی کے جتنے امپلائیز ہیں ان تمام کا سپروائزرز بیسکلی, کیونکہ 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم سے سپروائزرز کو ٹارگیٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کریں گے, میرے تمام سپروائزرز کا ایک لاگ ان پاسورڈ بنا دیں گے. اب میں سپروائزر ہوں, مجھے کہیں گے مجھے لاگ ان پاسورڈ دے دیں گے, کہیں گے کہ جی آپ جائیں ویب سائٹ پہ وزٹ کریں, اپنا کمپیوٹر کھولیں, ویب سائٹ وزٹ کریں اور اپنا لاگ ان پاسورڈ ڈال کے سائن ان کریں. اب میں سائن ان کرتا ہوں تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی اس کوارٹر کی ہم نے فیڈ بیک لینی ہے, تو وہاں پہ باقی بھی امپلائیز وہاں پہ لسٹڈ ہوں گے کہ ہم آپ کی فیڈ بیک کس کس سے لیں. مجھے اوپن چوائس دے دیں, اس چوائس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں بھی خوش ہوں گا کہ میں اپنی مرضی کے لوگوں سے فیڈ بیک لے رہا ہوں, اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز یہ کہ میری ایکسیپٹیبلٹی رزلٹ کی بھی زیادہ ہوگی, مجھے رزلٹ بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے جو بھی میرے بارے میں فیڈ بیک دی جائے گی. اب کیا ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کے نام نامینیٹ کر دیتا ہوں کہ جی فلانے سے میرے جونیئر ہے اس سے فیڈ بیک لے لیں, فلانا کسٹمر ہے اس سے فیڈ بیک لے لیں, فلانا میرا ڈائریکٹ سپروائزر ہے, میرے فلانا سبارڈینیٹس ہیں اس سے میرے جو فیڈ بیک لے لیں, فلانے مینیجر سے میری فیڈ بیک لے لیں. اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگوں کے نام میں نے آئیڈینٹیفائی کیے آٹومیٹکلی ان لوگوں کو ای میلز چلی جاتی ہیں کہ جی عثمان جو ہے اس کے بارے میں فیڈ بیک آپ 10 دن کے اندر 5 دن کے اندر پرووائڈ کریں. اب انہوں نے بھی کیا کرنا ہے, وہ انہوں نے سمپلی ویب سائٹ کے اوپر میری فیڈ بیک لکھنی اور وہیں سے انہوں نے رپلائی کرنا ہے. وہ فیڈ بیک آٹومیٹکلی اس کمپنی کے سسٹم میں آ جائے گی, فیڈ بیک تمام فیڈ بیکس اور ڈیٹا ریسیو ہو گیا. اب جب ڈیٹا ریسیو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کا انالیسس کرتے ہیں اور رپورٹ رپورٹ بن جاتی ہے. اب رپورٹ جو ہوتی ہے وہ جتنی پرفارمنس کی ڈائمینشنز ہیں ان تمام ڈائمینشنز کی وہ فیڈ بیک لی ہوتی ہے, ان سب کی رپورٹ بن جاتی ہے, گرافس بن جاتے ہیں, انالیسس ہو جاتا ہے. اب وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ امپلائی میں عثمان امپلائی ہوں, میری فیڈ بیک لی جا رہی ہے, میری پرفارمنس ویلیوشن ایک مجھے ای میل آ جاتی ہے اس کی, ایک میرے جو سپروائزر اس کو چلی جاتی ہے. پھر یہ کہ سپروائزر اور میں دونوں بیٹھتے ہیں, ہم دونوں ڈسکس کرتے ہیں میری فیڈ بیک کو اور میرا ڈیولپمنٹل پلان بناتے ہیں.
میری جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان کی امپروومنٹ پلان بناتے ہیں, وہ میرا ڈیولپمنٹل پلان بن جاتا ہے فیوچر میں اس نیکسٹ کوارٹر کا. دس از ہاؤ 360 degree feedback system works. Not only 360, internet based 360 degree feedback system works. پھر ہم نے لاسٹ لیکچر میں ایگزامپلس دیکھی تھیں کہ کون کون سی انٹرنیٹ یا ویب بیسڈ کمپنیز ہیں, سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہیں جو 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم ایفیشینٹلی پرووائڈ کرتی ہیں, ان کے کیا کیا فیچرز ہیں, وہ ہم نے 8-10 کمپنیز کو کے پروفائلز دیکھے تھے. پھر ہم نے اس کے بعد بات کی تھی کہ جو ہے 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم ہے, اس کی ہم نے کیس اسٹڈی دیکھی تھی, جو ہم کیس اسٹڈی ہم اس آج کے لیکچر میں بھی آگے کنٹینیو کریں گے. چیک پوائنٹ ایک کمپنی ہے جس کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ کس طرح سے اپنے امپلائیز کی 360 ڈگری جو ایویلیوشن ہے وہ کس طرح سے فیڈ بیک ان کی لیتا ہے, اور ہم نے پھر سب سے پہلے اس میں دیکھا تھا کہ انالیسز, اس میں ڈفرینٹ انالیسز انہوں نے کیے ہوئے تھے. پھر ہم نے بات کی تھی چیک پوائنٹ کا, ہم نے ویریس اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا گرافس دیکھے تھے کون کون سے. سب سے پہلا ہم اس کے اندر گراف انہوں نے جو دیا تھا جس کے اندر پرفارمنس کی ڈائمینشنز دی ہوئی تھی, کمپٹنسیز گول ایک بنا ہوا تھا دائرہ جس کے اندر کمپٹنسیز کے ٹرائنگلز بنے ہوئے تھے, بیچ میں ریٹنگ تھی, اور ریٹنگ کے ساتھ اس کے اندر دیا ہوا تھا کہ جی, اور اس میں فیڈ بیک کہ میں نے اپنی فیڈ بیک خود کیا پرووائڈ کی ہے, اور جو ادرز ہیں جس کے اندر کولیگز ہیں, سبارڈینیٹس ہیں, پیئرز ہیں, ان سب لوگوں نے, کسٹمرز ہیں, ان سب لوگوں نے میرے بارے میں کیا فیڈ بیک پرووائڈ کیے. تو اس کا وہ انالیسس تھا, وہ اس کے اوپر پوائنٹس بنے ہوئے تھے کہ جی ایس سیلف ہے تو ادرز کا وہ ہے کیا, اور بیچ میں اگر جس ایریا میں میرا زیادہ گیپ تھا, میری جو سیلف جو پرسیپشن ہے فیڈ بیک ہے, اور جو ادرز باقی لوگوں کی ہے اس کے اندر جس میں زیادہ گیپ تھا, اس کا پھر فردر سافٹ ویئر میں نے انالیسس, چیک پوائنٹ نے جو سافٹ ویئر ایک ہے وہ اس نے انالیسس کیا کہ جی یہ اس ایریا میں یہ زیادہ گیپ ہے, تو اس ایریا کے اندر یہ ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں, اور یہ ڈیفیشنسیز پہ بیس کر کے اس طرح سے امپروومنٹ پلان بنایا جا سکتا ہے, یہ ڈیولپمنٹ کی جو ٹریننگز کرائی جا سکتی ہیں, کلاس روم ٹیچنگز, اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھیں. پھر ہم نے اس کے بعد اس کے بعد ہم نے ایک اور گراف اس کے اندر ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر میں, جس میں ہم نے بات کی تھی کہ جتنی کمپٹنسیز ہیں ان کو لسٹ کیا ہوا تھا, اور ہر کمپٹنسی کے آگے انڈیکیٹرز نیچے لکھے ہوئے تھے, ہر انڈیکیٹر کے آگے جو ہے ایک اسکیل بنا ہوا تھا کہ لو, مڈ اور ہائی ریٹنگ سکیل تھا کہ, اور اس جو ہے کمپٹنسی کے انڈیکیٹرز جو ہیں کمپٹنسیز کو رینکنگ اس کی ہوئی تھی, اور رینکنگ کے اندر پھر ہر رینکنگ کو جو وہ بتایا ہوا تھا کہ میرے اپنا فیڈ بیک اس کے کمپٹنسی کے بارے میں کیا ہے, میرے سبارڈینیٹس کا کیا ہے, میرے کسٹمرز کا کیا ہے, میرے ڈائریکٹ باسز کا کیا ہے, میرے پیئرز کا کیا ہے, سب کے الگ الگ لکھے ہوئے تھے. تو ایک وہ ہم نے پھر گراف ڈسکس کیا تھا. آج کے اس لیکچر میں ہم فردر اسی چیک پوائنٹ کی جو کیس انالیسز ہے اس کو کنٹینیو کریں گے, اس کے ادر جو باقی گرافس اور انالیسز ہم نے, کیونکہ لاسٹ جو ہے لیکچر کے اندر ایک یہ بھی بات کی تھی کہ جو 360 ڈگری سسٹمز تھے, فیڈ بیک سسٹمز تھے, اب وہ صرف 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹمز نہیں رہ گئے, اس میں بہت ساری اور ماڈیولز کی, بہت ساری چیزوں کی انٹیگریشن ہو گئی ہے, اور جس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ہم جب نیو ریکروٹنگ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم پرفارمنس مینجمنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم جو ریوارڈ سسٹم ہے, یہ سارے بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیے ہیں, ماڈیولز ایڈ کر دیے ہیں 360 ڈگری سسٹم میں. اور اب ہم اس کو 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کہنے کی بجائے سے ہم ٹیلنٹ مینجمنٹ سسٹم بھی کہتے ہیں. اور جب سے یہ انٹرنیٹ کی بیسڈ ایولیوشن آف سافٹ ویئرز ہوئے ہیں, جتنے سارے سافٹ ویئر ہیں, جس طرح چیک پوائنٹ کے ہم جو ایگزامپل ڈسکس کریں, تو چیک پوائنٹ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو کہ نہ صرف فیڈ بیک لیتا ہے بلکہ تمام پرفارمنس کے جو کمپٹنسیز ہیں ان کے اوپر بیس کر کے یہ فیڈ بیک ایکوائر کرتا ہے اور انالیسس کر کے دیتا ہے. پھر فردر آج کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم اپنے اس لیکچر میں 360 ڈگری بیسڈ ہم سسٹم کے اوپر دیکھیں گے کہ 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم بینیفیشیل ہیں یا نہیں ہے, بینیفیشیل آرگنائزیشنز کے لیے بینیفیشیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ ایڈوانٹیجز کیا ہیں 360 بیسڈ فیڈ بیک سسٹمز کے.
رسک کیا ہیں امپلیمنٹنگ آف 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کے, پھر کریکٹرسٹکس آف گڈ سسٹم کیا ہیں, پھر ہم بات کریں گے کہ AAH فارماسیوٹیکل میں کیا کیس اسٹڈی ایک دیکھیں گے جس میں دیکھیں گے کہ 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم انہوں نے کیسے امپلیمنٹ کیا اور وہ کیسے سکسیسفلی اسے رن کر رہے ہیں. So this is the agenda for today's lecture. Let's move on to the lecture now. It is a continuation of what we had been discussing, learning in the last lecture. This is the same case study of the checkpoint feedback, 360 degree checkpoint feedback analysis system. Consider the system offered by Checkpoint. This system designed for employees in supervisory role includes the following informations, competencies, جس میں کمیونیکیشن ہے, لیڈرشپ ہے, اڈیپٹیبلٹی ہے, ریلیشن شپ ہے, ٹاسک مینجمنٹ ہے, پروڈکشن ہے, ڈیولپمنٹ آف ادرز ہے اور پرسنل ڈیولپمنٹ ہے. یہ وہ ساری کمپیٹنسیز ہیں پرفارمنس کی جس کے اوپر بیس کر کے فیڈ بیک لی جاتی ہے, ایکوائر کی جاتی ہے اور اس کا انالیسس کیا جاتا ہے. The checkpoint system includes self-evaluations as well as evaluations provided by direct supervisors, direct subordinates and peers. After performance information has been collected from all sources, the managers evaluated receives feedback in the form of the graph. This graph illustrates the discrepancies between self and other ratings as well as scores obtained for each competency. For example, this graph shows that the particular manager has the greatest gap for competency development of others. Specifically, the manager assigned a score of about 4.5 to herself, whereas the average score provided by her direct supervisor, direct subordinates and peer is only 2.55. The checkpoint system uses the following scale to rate competencies. یہ ہم نے وہی بات جو پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کی تھی, ہم یہ تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے ریویو کر رہے ہیں, اسی کو سیم کو دوبارہ ہم گو تھرو کر رہے ہیں اس کے اندر کہ اب بیسکلی تو وہ سیلف ایویلویشنز اور جو ہے ادر جو ہے پیئرس کی ایویلویشن کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے, اور یہ سسٹم جو چیک پوائنٹ کا ہے یہ زیادہ ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے سپروائزرس کو, اور سپروائزرس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپروائزر نے اپنی ایویلیوشن خود کیا کی ہے اور دوسرے لوگوں نے اس کی ایویلیوشن کیا کی ہے, اس کا ڈائریکٹ سپروائزر نے کیا کی ہے, اس کا پھر جو ہے سبارڈینیٹس نے کیا کیا, اس کے امپلائیز نے کیا کیا, اس کے پیئرز نے کیا کی ہے, اور یہ ہم آگے ایک گراف کے اندر دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم ایک دفعہ اس کے گراف کے سکور کو دوبارہ سے ذرا ایک دفعہ گو تھرو کر لیں. ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اگر تو 0 سکور ہے اس کا مطلب ہے کہ ناٹ ایپلیکیبل ہے, کوئی سکور نہیں ہے. 1 کا مطلب ہے کہ نیور ڈیمانسٹریٹ دس ابیلٹی یا کمپیٹنسی. 2 کا مطلب ہے سیلڈم ڈیمانسٹریٹس دا کمپیٹنسی. 3 کا مطلب سم ٹائمز. 4 کا مطلب یوزلی. 5 کا مطلب آلویز. اب یہ والا ہم نے گراف پچھلی کلاس میں بھی پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, جس میں ہم نے بات کی تھی کمیونیکیشن, لیڈرشپ, اڈیپٹیبلٹی, ریلیشن شپ, ٹاسک مینجمنٹ, پروڈکشن, ڈیولپمنٹ آف ادرز اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کمپیٹنسیز ہیں جس پہ ہم پرفارمنس میجر کر رہے ہیں کسی بھی امپلائی کی تھرو دا فیڈ بیکس, اور فیڈ بیک ہم لے رہے ہیں فرام دا 360 ڈگری چیک پوائنٹ سسٹم جو ان کا ہے اس کے تھرو ہم فیڈ بیک لے رہے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے, اس کے اندر یہ ریٹنگ سکیل بھی دیا ہوا ہے 0 1 2 3 4 5. اب 5 کے گرد جو دائرہ بنا ہوا ہے یہ وہ ہے فیوریٹ میکسیمم ہے کہ جی آلویز یہ کام کرتا ہے. 4 کے گرد ایک دائرہ بنا ہوا ہے, 3 کے گرد ہے, 2 کے, 1 کے. اب جو اپنی اس کی سیلف اسیسمنٹ ہے, فیڈ بیک ہے ایک سپروائزر کی, مینیجر کی, وہ ایس سے ہم نے ریپرزینٹ کی کہ جی ایس ہے, اور دوسری جو باقی لوگوں کی فیڈ بیک ہے وہ اے ہے. ایس اور اے کا آپ دیکھیں کہ تمام کمپیٹنسیز کے اندر گیپ آلموسٹ برابر ہی ہے, لیکن ایک جو ڈیولپمنٹ آف ادرز ہے اس کے اندر گیپ بہت زیادہ ہے. جب گیپ زیادہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, وہاں پہ پھر وہاں ایک ہم گیپ انالیسس کرتے ہیں کہ گیپ زیادہ کیوں ہے. In this particular illustration, the manager believes that she displays behavior indicating the competency development of others somewhere between usually and always. In contrast, her employees and peers believe that she demonstrates behavior between seldom and sometimes, jo abhi humne dekha. In other words, the self-rating falls within the favorable zone where the ratings provided by others do not. To explore this gap, ab ye gap kyunki zyada hai, further the report provided to the manager also includes
more detailed information on the scores provided by each source of information, کہ ہر source of information کے اوپر جو information provide کی گئی ہے وہ اس کے competencies پہ بیس کر رہی ہے. The reference group comparison chart shows this information. اب ہم نے اسی کا reference group comparison chart بنا لیا. اب اس کے اندر کیا ہے, یہ چارٹ اس کا ہم نے آٹومیٹکلی ہمیں اس سافٹ ویئر نے بنا کے دے دیا. اب اس سافٹ ویئر نے یہ جو لیفٹ سائڈ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے اس کے کیا ہیں, وہ کمپیٹنسیز ہیں, کمیونیکیشن ہے, لیڈرشپ ہے, اڈیپٹیبلٹی, ریلیشن شپ, ٹاسک مینجمنٹ, پروڈکشن, یہ جو ہم نے لاسٹ گراف میں بھی ہم نے ڈسکس کیے. پھر اس کے نیچے اس کے انڈیکیٹرز دیے ہوئے ہیں اور اس کے آگے ایک اسکیل بنا ہوا ہے. اسکیل کیا ہے, 1 2 3 4 5. 1 اور کا مطلب ہے کہ نیور, 2 کا مطلب ہے سیلڈم, 3 کا مطلب ہے سم ٹائم, 4 کا مطلب ہے ناٹ ایگزیکٹلی اور 5 کا مطلب ہے آلویز. اب اس کے آگے پہلے تو ہم نے صرف وہ اسکیل دیکھا تھا نا, ہم نے دیکھا تھا گراف دیکھا تھا جس میں ہم نے بات کی تھی کہ میں نے اپنی جو ہے فیڈ بیک خود کیا, سیلف اسیسمنٹ میری کیا ہے اپنی فیڈ بیک میں, یا میری اپنے بارے میں اپنی پرفارمنس کے بارے میں پرسیپشن کیا ہے, اور باقی لوگوں کی کیا ہے. اب جو باقی لوگ ہیں وہ بھی میں نے اس چارٹ کے اندر ڈیفائن کر دیے ہیں, جس کے اندر ہم نے بات کی ہے کہ جی ایک تو میرے سیلف ہو گیا, ایک ہو گیا میرا ڈائریکٹ سپروائزر ہو گیا, ایک میرے پیئرز ہو گئے جو کہ میرے کولیگز ہیں, اور ایک جو ہے وہ ہے ڈائریکٹ رپورٹنگ سسٹم ہے کہ ڈائریکٹلی میں کس کو اور رپورٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا کسٹمرز ہو سکتے ہیں. تو ان کے سب کی آگے وہ دے دی ہم نے, دے دیا کہ جی وہ اس نے ریٹنگز دے دی کہ سیلف ریٹنگ یہ ہے, کسٹمرز کی ریٹنگ یہ ہے, فلانی یہ فلانے. اب اس کے اندر بھی ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں, گیپ انالیسس کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کس میں سیلف میں اور اس میں کس طرح سے گیپ زیادہ ہے یا کم ہے. An examination of the scores provided for the competency development of others indicate that all sources except for the manager herself agree that work is needed regarding this competency because all scores are between the seldom and sometimes categories. کہ تمام scores seldom اور sometimes categories کے اندر ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ overall تمام جو competencies ہے اس میں deficiency ہے, اس میں improvement کی ضرورت ہے. In contrast, manager believes she is doing an exceptional job of cultivating individual talents and motivating successfully. جبکہ مینیجر کا اپنا خیال ہے, باقی سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی اس کی کبھی اور کم, یہ کبھی زیادہ, یہ بہت کم جو ہے اس کی وہ ہے, وہ اس جو پرٹیکولر ہے ڈیولپمنٹ آف ادرس کی جو کمپیٹنسی ہے اس کے اندر سکور کی ہے, کرتا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف ادرس کے اوپر بالکل خیال نہیں رکھتا ہے, لیکن اس کا اپنا خیال ہے کہ نہیں وہ بہت لوگوں کی ڈیولپمنٹ کو تو بہت امپروومنٹ اس میں لا رہی ہے. It is not sufficient, however, just to provide scores regarding each competencies. اب یہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ جی ہر competency کے against scores ہم نے provide کر دیے. Becoming aware that there is a problem with the competency is the very first good step, but a 360-degree feedback system also provides concrete suggestions about what to do to improve competencies. ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اب 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹمز جو ہیں یہ صرف یہ نہیں رہے گا کہ جی اسکور پرووائڈ کر دیا, آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ جی اس ایریا میں پرابلم ہے, اب یہ بلکہ سولوشنز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. دا چیک پوائنٹ سسٹم ڈز دس بائی پرووائڈنگ واٹ از کالڈ ڈیولپمنٹ سمری, اور چیک پوائنٹ سسٹم کیا کرتا ہے, یہ ڈیولپمنٹ سمری کے تھرو یہی کام کرتا ہے. The development summary describes strengths and areas that should be developed further, اور development summary جو ہے وہ strengths اور وہ areas identify کرتا ہے جس میں کہ further improvement کی ضرورت ہے. An example of this is shown in this figure 8.4. According to the graph, this particular manager has several strengths but also has some areas that deserve further improvement. ہم نیکسٹ اس کے اوپر اب ایک گراف دیکھتے ہیں جس کے اندر اس کی strengths بھی دی ہوئی ہیں اور اس کے جو areas of improvement بھی دیے ہوئے ہیں. For example, there is a need to work on the facilitate team success dimension of competency relationships. اب relationship ایک competency ہے, اس کے اندر further اس کا ایک indicator ہے کہ facilitates team success, کہ facilitate team کو کرتا ہے یا نہیں کرتا success کو. The report also includes specific suggestion on how to improve this competency. اب report جو ہے وہ suggest کرتی ہے کہ کیسے اس competency کو increase کیا جا سکتا ہے. Specifically, the manager is given tips and advice regarding concrete steps. اب مینیجر کو ٹپس اور ایڈوائس دی جاتی ہے کہ وہ کون سے اسٹیپس لے اس ڈیفیشنسی کو امپروو کرنے کے لیے.
to be taken to improve performance, or performance تاکہ improve ہو. For example, in terms of learning to collaborate on team decision, کہ جو ٹیم ڈیسیژن جو ہے اس کو پہ کولیبریٹ کرنے کے لیے اس کی لرننگ انکریز کرنی ہے اگر, the manager is given advice about how to compromise and reach win-win decision and how to gain support for decision. اب یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ جی ایک ٹیم ہے آپ کی, میں اگر ٹیم کا مینیجر ہوں, میرے ساتھ 10 لوگ ہیں, اب میں نے اگر اپنی ٹیم کو کسی بات پہ منانا ہے, ان سے کوئی کام لینا ہے, کسی بات پہ آمادہ کرنا ہے, تو میں کیا کروں گا, میری کیا لرننگ ہونی چاہیے اس پرٹیکولر سچویشن میں. میری لرننگ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے آنا چاہیے کہ جی کچھ ان کی باتیں میں مان لوں, کچھ میں ان کو بھی کمپنسیٹ کر دوں, کچھ میں اپنی بات بھی ان سے منوا لوں. یہ اسکل مجھ میں آنا چاہیے. یہ اسکل اگر میں لرن کر لیتا ہوں تو میں یہ سچویشن کو ون کر سکتا ہوں. In terms of organizational characteristics, 360-degree systems work best in organizations that have cultures that support open and honest feedback. اب 360-degree فیڈ بیک سسٹم جو ہے ان کمپنیز میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے جہاں پہ کہ آنیسٹ اور اوپن فیڈ بیک کا ماحول ہو, کلچر ہو. Also, these systems work best in organizations where they have participatory as opposed to authoritarian leadership style in which giving and receiving feedback is the norm and regarded as valuable. اور یہ ان آرگنائزیشنز میں بھی بہت سکسیسفل یہ 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم ہوتا ہے جو آرگنائزیشنز پارٹیسپیٹری اپروچ پہ چل رہی ہوتی ہے, ناٹ دیٹ کہ اتھارٹیرین. پارٹیسپیٹری کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہا ہے. اتھارٹیرین ہوتا ہے کہ جی باس نے آرڈر دیا اور آپ نے کام کرنا ہے. تو جب باس آرڈر دے گا آپ کام کریں گے تو پھر وہاں پہ فیڈ بیک تو بس پھر نہ ہونے کے برابر ہے. پارٹیسپیٹری میں ہی ہوتا ہے کہ آپ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, آپ کا باس بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, باس آپ کو گائیڈ بھی کر رہا ہے, کریئر بھی کر رہا ہے, کاؤنسلنگ بھی کر رہا ہے. فار ایگزامپل, کنسیڈر دا پلیس آف اے پیٹنٹ آفس آف دا یونائٹیڈ کنگڈم. اب یو کے کا پیٹنٹ آفس ہے, اس کی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں. دس آرگنائزیشن از کریکٹرائزڈ by a hierarchical structure typical of many civil service organizations as opposed to a flat structure where employees are involved and teamwork is the norm. اب کیا کہتے ہیں کہ جی جو پیٹنٹ آفس ہے یو کے کا, ان کا جو ہائرارکی اسٹرکچر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جی سب سے اوپر ٹاپ ان کی مینجمنٹ ہوگی, باس ہوگا, پھر اس کے بعد ڈپٹی باس ہوگا, پھر مینیجر ہوگا, ڈپٹی مینیجر ہوگا, اور اس طرح سے ان کا ہے. رادر دین کہ ایک فلیٹ اسٹرکچر وہ ہوتا ہے جس کے اندر ساری ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی جو ہیں کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہائرارکی میں یہ ہوتا ہے کہ اب اگر میں ایک جونیئر مینیجر ہوں تو میں اپنے سینئر مینیجر سے پہلے بات کروں گا, سینئر مینیجر اپنے ہائر مینیجر سے بات کرے گا, وہ اپنے سپروائزر سے کرے گا, وہ پھر جو ہے اوپر اپنے باس سے بات کرے گا, وہ اپنے باس سے بات کرے گا, وہ اوپر اپنے باس سے بات کرے گا. تو اس طرح میری کمیونیکیشن جو ہے وہ کوئی بھی اگر میں نے فیڈ بیک دی وہ ٹریول کرے گی. The implementation of 360-degree feedback system did not lead to the anticipated positive results, and there was a mismatch of expectations between what the board members wanted, that is better working relations and a culture change, and what the employee wanted, that is individual improvement. اب کیا ہے اس طرح کے سسٹم میں جہاں پہ ہائرارکی ہوا 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہاں پہ جو ہائر اپس ہیں ان کا پرسیپشن کچھ اور ہوگا. وہ چاہتے ہوں گے اس سسٹم کے تھرو جو ہے ورکنگ ریلیشنز اور کلچرل چینج لانا چاہتے ہیں, لیکن انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنی انڈیویجول امپروومنٹ چاہتے ہیں. سو وہ جب کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا. مور اوور, managers did not show a good understanding of the behaviors they were expected to display, and their performance did not show improvement. اور اس کی وجہ سے کیونکہ مینیجرز انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے اور ان کی پرفارمنس امپروو نہیں ہو رہی. Overall, the 360-degree feedback system was not sufficiently linked to other human resources systems and policies. کہ اور وہاں پہ یو کے جو ہے پیٹنٹ آفس کے اندر ایک اور جو پرابلم یہ کہ جو ایچ آر کے باقی فنکشنز ہیں ان کے ساتھ جو ہے 360 ڈگری سسٹم پالیسیز کے ساتھ لنک نہیں ہوا.
کے بیچ میں لنکیج نہیں ہے. Now check point 360 degree competency system development summary جو بھی ہم نے پیچھے ڈسکس کی تھی, یہاں پہ ہم نے اس ڈسکس کیا تھا کہ جی کہ وہ صرف جو چیک پوائنٹ سافٹ ویئر ہے وہ 360 فیڈ بیک سسٹم کا جو سافٹ ویئر ہے وہ صرف آپ کو فیڈ بیک نہیں پرووائڈ کرتا, وہ ایک ڈیولپمنٹ سمری بھی بنا آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کس طرح سے اپنی کمپیٹنسیز کو امپروو کر سکتے ہیں. Now دس از اے ڈیولپمنٹ سمری جس کے اندر انہوں نے ایک طرف تو اسکل سیٹ دیا ہوا ہے اور ایک طرف انہوں نے رائٹ سائڈ پہ آل آبزرورز کی ریٹنگ دی ہوئی ہے, تمام آبزرورز کی ریٹنگ دی ہوئی ہے, اور اسٹرینتھس پہلے بتائی ہوئی ہیں کہ جی ڈسپلیز کمٹمنٹ کہ یہ ہے ریٹنگ ہے, ورکس کمپیٹنٹلی, اچیو ریزلٹ, ایڈجسٹ ٹو سرکمسٹانسز, یہ ساری کیا ہیں ایک امپلائی کی فیڈ بیک جب اس سے لی تو یہ کمپیٹنسیز ہیں اس کی, سارا اس کے اسکل سیٹس ہیں, اور دوسری طرف ان تمام اسکل سیٹس کی ریٹنگ کی گئی ہے. آن دا نیکسٹ پیج ڈیولپمنٹ ایریاز دیے ہوئے اور ڈیولپمنٹ ایریاز کی پھر ریٹنگ کی ہوئی ہے. اب جب ڈیولپمنٹ ایریاز کی اور اسکل سیٹس کی دونوں کی ریٹنگ دی ہوئی ہے تو اس ریٹنگ سے ہمیں کیا پتا چل سکتا ہے, ڈیولپمنٹ ایریاز بھی بتائے ہوئے نا کہ ڈیولپمنٹ ایریاز بھی دیے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اسکل سیٹ بھی دیے ہوئے, تو جس اسکل سیٹ کے اندر ریٹنگ کم ہے ان اسکل سیٹس کی میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, جس ڈیولپمنٹ ایریا کے اندر ریٹنگ کم ہے اس ڈیولپمنٹ ایریا کے اندر ریٹنگ انکریز کرنے کی یا امپروومنٹ کی ضرورت ہے. دس از واٹ اے ڈیولپمنٹ سمری از کہ چیک پوائنٹ سافٹ ویئر جو ہے 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم یہ آپ کو صرف یہ نہیں بتاتا کہ جی لوگوں کی فیڈ بیک کیا ہے, یہ بھی بتاتا ہے کہ کس کس ایریا میں آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ناؤ چیک پوائنٹ 360 ڈگری کمپیٹنسی سسٹم سجیشنز فار امپروومنٹ. اب ایک تو اس نے ڈیولپمنٹ سمری دے دی, اب اس کے بعد سجیشنز فار امپروومنٹ بھی دے رہا ہے چیک پوائنٹ سافٹ ویئر. اب سجیشنز کیا ہیں جی, the following suggestions will help direct your development efforts. سب سے پہلے facilitate team success. Handle conflict in a direct and effective manner. Don't ignore conflict thinking it will disappear. It won't, and don't expect a conflict-free workplace. Some discord is inevitable, and constructively dealing with it will create a more productive work environment. Listen carefully to all viewpoints in a disagreement. Define the problem, then begin the process of resolution. Explore multiple options, then resolve differences and solutions that are acceptable to all involved parties. اب ایک ایریا تھا, ایک ایریا کیا تھا, ہینڈل کنفلکٹ ان اے ڈائریکٹ اینڈ افیکٹو مینر. دوسرا کیا ہے, انکریج کوآپریشن ان آرڈر ٹو ریپ بینیفٹس آف اے اسٹرانگلی یونیفائڈ گروپ ایفرٹ. اور یہ دونوں ایریاز کس کے ہیں, کمپیٹنسی کے, فیسیلیٹیٹس ٹیم سکسیس کی. اب اس کے اندر انہوں نے سجیشن بھی دی ہوئی ہے کہ آپ یہ کر لیں تو آپ کی کمپیٹنسی امپروو ہو سکتی ہے, آپ کی ریٹنگ امپروو ہو سکتی ہے, یہ کر لیں تو امپروو ہو سکتی ہے, یہ اس کو اوائڈ کریں. یہ ساری کیا ہے ڈیولپمنٹ سمری میں بھی پہلے چیزیں دی ہوئی تھی کہ جی ڈیولپمنٹل ایریاز یہ ہیں, ڈیولپمنٹل کمپیٹنسی اسکل سیٹ یہ ہے, اس کے اندر یہ ریٹنگ ہے, جس میں ریٹنگ کم ہے اس کو امپروو کیسے کرنا ہے وہ انہوں نے ڈیولپمنٹ سمری میں فردر دیا ہوا ہے کہ ان ایریاز کے اندر یہ سجیشنز ان کو آپ ایسے کریں تو آپ کی ریٹنگ امپروو ہو جائے گی. When recognizing outstanding performance, go beyond the acknowledgement of individual successes. Give equal emphasis to team achievement and effective cooperation among teams. Validate the importance of each and every team member's contribution. Encourage cooperation in order to reap the benefits of a strongly unified group effort. When recognizing outstanding performance, go beyond the acknowledgement of individual successes. Give equal number to team achievements and effective cooperation among teams. Validate the importance of each and every team member's contribution. Learn to collaborate on team decisions. Practice the art of compromise when making decisions, creating win-win situations to gain support for decisions involving the team in considering alternate approaches. Strive for consensus in order to create commitment to final decision. Establish team objectives. As much as possible, involve the team in formulating goals consistent with and supportive of the overall mission of your business.
Also solicit input when planning the implementation of goals. Make sure everyone understands the team goals as well as their role in attaining the goals. Keep everyone appraised of their team progress. Develop group dynamics that bring out the best in everyone. Recruit individuals with talents that will complement the skills of other team members. Capitalize on each person's strengths and experiences to create a potent team effort. تو یہ ساری کیا ہیں سجیشنز ہیں جو کہ سافٹ ویئر چیک پوائنٹ جو ہے 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم دے رہا ہے. کس کو دے رہا ہے؟ امپلائی کے بارے میں اس کو فیڈ بیک دے رہا ہے کہ جی یہ سجیشنز ہیں, یہ ایریاز آف ڈیولپمنٹ ہیں, ان ایریاز کو آپ نے امپروو کرنا ہے ان چیزوں کو, اور اس طرح سے آپ ان چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک, 360 ڈگری سسٹم بینیفیشل اور ناٹ بینیفیشل. What do you think? The following questions give good insight as to whether implementing a 360 degree system would be beneficial in a specific organization. Are decisions that are made about rewards and promotions fairly free of favoritism? کہ کیا جو پروموشن اور ریوارڈ کے جو ڈیسیجنز کسی بھی آرگنائزیشن میں لیے جاتے ہیں وہ فیوریٹزم سے پاک ہیں؟ اگر تو پاک ہیں تو 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم اس کمپنی کے لیے بینیفیشل یا آرگنائزیشن کے لیے بینیفیشل ہوگا, ورنہ نہیں. Are decisions made that take into account the input of people affected by such decisions? کہ کیا ڈیسیجنز ایسے لیے جاتے ہیں کہ لوگوں کی جو انپٹ, لوگوں سے انپٹ لے کے اس پہ بیس کر کے ڈیسیجن لیا جاتا ہے؟ اگر تو ڈیسیجن لوگوں کی رائے لے کے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں پھر تو 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم بینیفیشل ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. Do people from across departments usually cooperate with each other and help each other? کہ آیا ڈپارٹمنٹس کے بیچ میں, 2 ڈپارٹمنٹس 3 ڈپارٹمنٹس کے بیچ میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں؟ اگر تو کرتے ہیں پھر تو 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کامیاب ہوگا, سکسیسفلی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. Is there little or no fear of speaking up? کہ آیا کمپنی کے اندر کسی بات کی بھی آواز اٹھانا خطرناک, یا جسے کہتے ہیں کہ آپ ڈرتے ہیں کسی چیز پہ بھی, کسی ایشو پہ آواز اٹھانے سے؟ اگر تو آپ ڈرتے ہیں پھر تو 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم جو ہے وہ بینیفیشل نہیں ہوگا. بینیفیشل اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر انانیمیٹی کا خیال رکھا جائے کہ نام کسی کے نہ شو کیے جائیں. اگر تو نام شو کر رہے ہیں پھر تو خطرناک ہے. Do people believe that their peers and subordinates can provide valuable information about their performance? کیا لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ جو ان کے کولیگز ہیں اور ان کے جو سبارڈینیٹس ہیں وہ ان کے بارے میں بہترین انفارمیشن اور ان کی پرفارمنس انفارمیشن ان کی پرووائڈ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر تو لوگوں کا خیال ہے کہ پرفارمنس انفارمیشن اچھے طریقے سے پرووائڈ کر سکتے ہیں پھر تو 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کامیاب ہوگا, ادروائز نہیں. Are employees trusted to get the job done? کیا امپلائیز کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے کہ وہ آن دیئر اون کیپیسٹی کام کو کمپلیٹ کر لیں؟ Do people want to improve their performance? اور کیا لوگ اپنی پرفارمنس بڑھانا چاہتے ہیں؟ اگر تو لوگ اپنی پرفارمنس بڑھانا چاہتے ہیں پھر تو 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم انتہائی سکسیسفل اور کارآمد ہے اس سچویشن میں. اگر لوگ پرفارمنس اپنی بڑھانا ہی نہیں چاہتے تو پھر 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کا کیا فائدہ؟ پھر امپلیمنٹ کر کے کیا کرنا ہے؟ In sum, the successful implementation of a 360-degree feedback system is heavily dependent on the culture of the organization and the work context.
اور 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کی جو سکسیس ہے وہ کس پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن کا کلچر کیا ہے, ان کے نارمز کیسے ہیں, اور نیچر آف ورک کیا ہے, کس طرح کے کام وہ کرتے ہیں. If the answer to most of the questions is yes, جو ہم نے پہلے سوالات ڈسکس کیا, اگر زیادہ تر کے جواب ہاں میں ہیں کہ ہاں آرگنائزیشن ایسا کرتی ہے, پھر تو implementation of a 360 degree feedback system is likely to be successful and leads to performance implementation. کہ پھر تو 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کو انسٹال کرنے کا, امپلیمنٹ کرنے کا فائدہ بھی ہے, سکسیسفل بھی ہوگی, اس سے پرفارمنس امپلیمنٹیشن بھی بڑھے گی. Now coming to the next topic, advantages of a 360 degree feedback system. Organizations and individuals can gain several advantages as a consequence of implementing a 360 degree feedback system. These include the following. 360 degree feedback system کو implement کرنے کے کیا فوائد ہیں, ایڈوانٹیجز ہیں, ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. پہلا فائدہ کیا, ڈیکریز پاسبلٹیز آف بائسز. Because these systems include information from more than one source, there is decreased possibility of bias in the identification of employee weaknesses. Bias کی ہم نے پہلے بار بات کی, ریٹنگ ایررز کی بات کی تھی, ہم نے ریٹرز کی بائسنس کی بات کی تھی. اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ریٹرز ہو سکتا ہے کسی بات سے بائسڈ ہو, جس کی وجہ سے اپنا بائسڈ اوپینین, بائسڈ فیڈ بیک دیں. لیکن کیونکہ جو 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم ہے وہ اتنا کمپریہنسو ہے اور تمام لوگوں سے اور بھی سورسز آف انفارمیشن ہیں اور بھی سورسز سے فیڈ بیک لے رہا ہوتا ہے, تو ضروری نہیں کہ باقی لوگ بھی سارے بائسڈ ہوں. ہو سکتا ہے ایک سورس بائسڈ ہوگی, دو سورسز بائسڈ ہوں گی, لیکن جب 4-5 سورسز آپ لے رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی سورس بائسڈ ہے. یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کا. Increased commitment to improve. Because of the positive and acceptance attitude of the employee for the feedback, as the feedback is provided by the people nominated by the employee. اب کیونکہ جو فیڈ بیک ہے وہ میں ایک امپلائی ہوں, میری فیڈ بیک جو ہے لوگوں سے لینی ہے. اب اگر وہ لوگ جن لوگوں سے فیڈ بیک لینی ہے میں نے خود ہی نامنیٹ کیے ہوں گے تو میری ایکسیپٹنس بڑھ جائے گی اس فیڈ بیک کے بارے میں پازیٹیولی اس فیڈ بیک کو سوچوں گا, اور جو روم فار امپروومنٹ ہوگا میں کوشش کروں گا کہ میں اس چیز کو امپروو بھی کر لوں. تو امپروومنٹ کے میری کمٹمنٹ ٹو امپروومنٹ بھی زیادہ ہوگی ود دس 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم, اور چانسز آف امپروومنٹ بھی بڑھ جاتے ہیں. Improve self-perception of performance. Employees' distorted views of their own performance are likely to change as a result of the feedback received from other sources. کہ اب اگر ایز این امپلائی میرا خیال ہے کہ میری پرفارمنس بہت اچھی ہے, لیکن جب میری فیڈ بیک آتی ہے تو اس میں بہت سارے پرفارمنس ایریاز ہیں جس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, تو میری اپنا جو پرسیپشن تھی وہ بھی چینج ہو جائے گی کہ بھائی میری پرفارمنس بہت اچھی نہیں ہے, ان ایریاز کو پہلے میں امپروو کروں گا تو میری پرفارمنس بہت اچھی ہوگی. Improved performance. Although receiving information about one's performance is not sufficient to improve, it is certainly a very important step. اب improved performance feedback سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ chances of جو ہے improving performance بڑھ جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ performance بھی actually بڑھ جاتی ہے, although کہ یہ ایک advantage ہے, step نہیں ہے in the 360 degree feedback system, اور یہ sufficient بھی نہیں ہے کہ جی performance improve ہو. performance بیسکلی بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن پھر بھی دس از این امپورٹنٹ تھنگ ایز آف ٹیکنگ این ایڈوانٹیج آف 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم. ریڈیوس ڈسکسیبل. 360 degree feedback system provides an excellent opportunity to co-workers, supervisors and subordinates to give information about performance in an anonymous and non-threatening way. کہ اب اگر نیگیٹو فیڈ بیک بھی ہے فرام دا سبارڈینیٹ, سپروائزر یا کو ورکرز,
تو بھی کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو ایز این امپلائی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے یا فیڈ بیک دی ہے، تو جب تک انانیمٹی رہتی ہے، پتہ نہیں ہوتا، تب تک تو میں اسے پازیٹیولی دیکھوں گی، اچھا میرے بارے میں ایسی بات بھی کہی گئی ہے تو مجھے امپروو کرنے کی اس کا مطلب ہے ضرورت ہے، یا یہ میں چیز ڈسکس کروں اپنے مینیجر سے کہ جی ایسا کیوں کہا ہے یا سم تھنگ، رادر دین کہ اگر مجھے پتا ہو تو میں اس سے لڑنے ہی پہنچ جاؤں گا کہ آپ نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا. ابھی تو دیر از اے چانس کہ I'll improve. Employee unable to take control of their careers. By receiving detailed and constructive feedback on weakness and strengths in various areas, employees can gain a realistic assessment of whether they should go with their careers. کہ ایک تو انہیں اپنے کریئرز کا بھی پتہ چل جاتا ہے امپلائیز کو with their assessment کہ کون کون سے ایریاز ہیں، کون کون سے ان کی ویکنیس اسٹرینتھس ہیں جہاں ان کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے، تو اس کے تھرو انہیں پتہ چل جاتا ہے فیڈ بیک کے کہ جی کیا یہ کریئر ان کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، دے شوڈ نیڈ ٹو چینج یا اپنا ڈپارٹمنٹ چینج کریں یا سم تھنگ ایلس. Consider how some of these benefits were realized when a system was implemented as Sunoco Products, a supplier of industrial and consumer packaging. یہ کمپنی ہے جو اس کا نام Sunoco Products ہے. First, 2/3 of the respondents to a survey indicated that their expectations about performance were clearer and they were able to understand more clearly the link between individual performance and organizational goals. اب وہاں پہ 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم جب امپلیمنٹ ہوا تو انہوں نے امپلائیز کا جب اس کے بعد انہوں نے سروے کرایا تو انہوں نے سب سے جو میجر چیز آئیڈینٹیفائی کی، پہلا تو انہوں نے کہا کہ جی 2/3 لوگوں نے 2/3 لوگوں نے کہا کہ جی ایک تو انہیں اپنے بارے میں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں آرگنائزیشن کی آن دیئر پرفارمنس وہ پہلے سے زیادہ کلیئر ہو گئی ہیں، اور دوسری چیز انہوں نے کہی کہ وہ جو آرگنائزیشن کے اور جو پرسنل گولز ہیں ان کی جو آپس میں لنک ہے، الائنمنٹ ہے، اس کو بہتر طریقے سے وہ سمجھ گئے ہیں. Second, respondents to this same survey also felt more responsible for managing their performance. اب ان کو انہوں نے کہا کہ sense of responsibility بھی بڑھ گئی ہے ہماری towards managing our performance, which the company took as an indication that individuals also had better understanding of their jobs and self-perceptions of performance. اور ان چیزوں کا ایک انڈیکیٹر یہ بھی ہے، یہ جو فیڈ بیک پرووائڈ کی گئی اس کا ایک انڈیکیٹر یہ بھی ہے کہ جی انڈیویجولس کو اب بہتر طریقے سے اپنی جابس پتہ ہیں، اپنی جاب ڈسکرپشنس پتہ ہیں، اور وہ پہلے سے ان کی جو سیلف کی اپنی جو پرسیپشن اپنی پرفارمنس کے بارے میں وہ بھی چینج ہو گئی ہیں. Now coming to another topic, risk for implementing 360 degree feedback system. The risk for implementing 360 degree feedback system is negative feedback can hurt an employee feelings, particularly if those giving the feedback do not offer their comments in a constructive way. اب کیونکہ کمنٹس دو کے انانیمٹی ہے، امپلائی کو نہیں پتہ چلتا کس نے کہا ہے، لیکن پھر بھی نیگیٹو کمنٹس یا انکنسٹرکٹیو وے میں جو کمنٹس لکھے ہوں وہ پڑھ کے امپلائی ہرٹ تو ہوتا ہے، ڈپریس تو ہوگا. The system is likely to lead to positive results only if the individual feels comfortable with the system and believe that they will be rated honestly and treated fairly. اب اس کا ایک رسک یہ بھی ہے کہ اگر امپلائی کو پتا ہوگا کہ وہ آنیسٹلی یا ٹریٹڈ اس کو فیئرلی اسے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا تو وہ پازیٹیو ریزلٹس جو ہے اس کو ان اے پازیٹیو مینر نہیں لے گا، وہ انکمفرٹیبل رہے گا سچویشن میں. When very few raters are providing the information, say 2 or 3, it may be easy for the employee being rated to identify who the raters are. اب 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کا ایک رسک یہ بھی ہے کہ جب اگر ریٹرز ہی 2 یا 3 یا 4 ہوں تو میں ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں ان 3-4 نے جو کمنٹس دیے اس میں سے کون سے کمنٹس کس بندے کے. Raters may become overloaded with forms to fill out because they need to provide information on so many individuals. اور جو ریٹرز ہیں ان کو اتنی زیادہ ہر امپلائی کی اگر ریکویسٹ آنا شروع ہو جائیں کہ جی ریٹنگ کر دیں، ریٹنگ کریں، تو وہ اوور لوڈ ہو جائیں گے کام سے. یہ بھی ایک رسک ہے اور پھر صحیح ریٹنگز نہیں پرووائڈ کر پائیں گے. Implementing a 360 degree feedback system should not be a one time only event. کیا ہے کہ implementing a 360 degree feedback system should not be a one time only event. The system should be in place and data collected over time on an ongoing basis.
کہ یہ فیڈ بیک جو ہے صرف ایک دفعہ کا کام نہیں کہ ایک دفعہ فیڈ بیک لے لی اور آپ نے امپروومنٹس کو آپ نے وہ کر لیا, اس کو پارٹ بنا لیا اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. نہیں, یہ ہر ریویو پیریڈ میں آپ کو فیڈ بیک چاہیے آف اینڈ آن. اس سے بلکہ 360 ڈگری کا ایک نیا نام جو اس وقت یوز ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ 720 ڈگری, کہ ایک دفعہ 360 پورا سائیکل, دوسری دفعہ 360 پورا سائیکل, دونوں کو ایڈ کریں 720 ڈگری, کہ ایک سائیکل کمپلیٹ ہوا, اگلا سائیکل شروع ہو گیا, وہ کمپلیٹ ہوا, اگلا سائیکل شروع ہو گیا, وہ کمپلیٹ ہوا, اگلا سائیکل فیڈ بیک کا اسٹارٹ ہو گیا. تو اٹ از این آن گوئنگ پروسیس. دس از ناٹ اے ون ٹائم ایکٹیویٹی کہ ایک دفعہ فیڈ بیک لے لی اور بس ختم. سو دیٹ از وائی دس پروسیس از کالڈ 720 ڈگری feedback system. Now let's look at a case study. The risk associated with implementing a 360 degree system can be illustrated by Watson-White 2001 Capital Index. This is an ongoing study of the effects of human resource practices on the stock value of more than 700 publicly traded companies. یہ کیا ہے؟ ہیومن کیپٹل انڈیکس ہے ان کمپنیز کا جو کہ اسٹاک ایکسچینج میں کمپنیز ٹریڈ کرتی ہیں, اور اس کے اندر 2001 کا انہوں نے ایک اسٹڈی کی, اس کا انالیسز یہ ہے ہیومن ریسورس پریکٹسز پہ. ون پرٹیکولر ریزلٹ واز اسپیشلی الارمنگ, ایک ریزلٹ ان کا بڑا الارمنگ تھا. آف دا کمپنیز سروے, جتنی کمپنیز کو انہوں نے سروے کیا, دوز دیٹ ہیڈ امپلیمنٹڈ 360 ڈگری فیڈ بیک ہیڈ لوور اسٹاک ویلیو. انہوں نے کہا جی جن کمپنیز کا 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم جو ہے, جن کمپنی میں فیڈ بیک سسٹم امپلیمنٹ کیا ہوا تھا, ان کمپنیز کے اسٹاک کی ویلیو کم تھی. اسپیسیفکلی دا کمپنیز دیٹ یوزڈ پیئر ریویو ہیڈ 4.9% لوور مارکیٹ ویلیو دین ڈیڈ دا سملر کمپنیز دیٹ ڈیڈ ناٹ امپلیمنٹ پیئر ریویو. اب جن کمپنیز کے اندر پیئر ریویو تھا کہ کولیگز آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے پرفارمنس کو ریویو کرتے تھے, ان کمپنیز کا 4.9% اور جو ہے کم تھی ویلیو ان کی جو اسٹاکس کی ایز کمپیئر ٹو دا ادر کمپنیز. Furthermore, the companies that implemented upward feedback where employees rated managers, اور جن کمپنیز میں کہ امپلائیز اپنے مینیجرز کی ریٹنگز کرتے تھے, وہاں 5.7% لوور اسٹاک ویلیو تھی. اسٹاک ویلیو جو کمپنی کی ویلیو تھی 5.7% لوور تھی اسٹاک ایکسچینج میں. Did the similar companies that did not implement the upward feedback? Does this necessarily mean that the implementing 360 degree feedback system causes the stock price to decrease? کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کی وجہ سے اسٹاک پرائسز ڈیکریز کر رہی تھیں؟ بیسڈ آن دا ڈیٹا کلیکٹڈ, جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا تھا اس کے اوپر بیس کر کے, دیر از نو ڈیفینیٹو آنسر ٹو دس کوشچن. اس ڈیٹا سے اس سوال کا ڈیفینیٹ کوئی جواب نہیں تھا. اٹ کوڈ بی دیٹ, یہ بھی ہو سکتا ہے, آرگنائزیشنز دیٹ آر ناٹ پرفارمنگ ویل فائنینشلی, جو کمپنیز بہت اچھا فائنینشلی پرفارم نہیں کر رہی, ڈیسائڈ ٹو امپلیمنٹ 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم پریسائسلی ٹو امپروو دیئر پرفارمنس. کہ جو کمپنیز فائنینشلی اچھا پرفارم نہیں کر رہی تھی, انہوں نے سوچا کہ اپنی پرفارمنس کو انکریز کرنے کے 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. Nevertheless, the results highlight the importance of following best practices in implementing 360 degree feedback system in order to avoid any negative consequences of implementing such a system. وہ کہتے ہیں کہ جی 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم پھر بھی ایک بیسٹ پریکٹس ہے کمپنیز میں, کیا کہتے ہیں, اپنے نیگیٹو کانسیکوینسز آف ناٹ امپلیمنٹنگ سسٹم کو اوائڈ کرنے کے لیے امپلیمنٹ کر لینا بہتر ہے رادر دین کہ نہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. مگر ان کا ڈیٹا سیٹ ایسی کوئی ڈیفینیٹ آنسر یا کوئی بات نہیں کہتا جس سے پتہ چلے کہ جی سسٹم انسٹال کرنے 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم انسٹال کرنے کی وجہ سے ان کے اسٹاک پرائسز کم ہو گئیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹاک پرائسز آلریڈی کم ہو, انہوں نے اپنے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے سسٹم کو امپلیمنٹ کیا ہو. Now coming to the last topic, characteristics of a good system, good 360 degree feedback system. When the system has the following characteristics, they are most likely to be successful. اب successful کسی بھی سسٹم 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کی سکسیس کے لیے کیا کیا فیکٹرز ہونے ضروری ہیں؟ پہلا ہے انانیمیٹی, جیسا میں نے بار بار ایکسپلین کیا, بار بار آپ کو بتایا کہ جی کانفیڈینشیلٹی, انانیمیٹی, کہ
پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کس نے کیا فیڈ بیک دی. ان گڈ سسٹم فیڈ بیک از انانیمس اینڈ کانفیڈنٹ, کہ انانیمس بھی ہوتی ہے اور کانفیڈینشیل بھی ہوتی ہے, کہ اگر اے بی سی ڈی نے ایکس کے بارے میں کوئی فیڈ بیک دی ہے تو اے بی سی ڈی کا کسی کو نہیں پتہ چلنی, ایکس کو سارے 5 لوگوں کی فیڈ بیک تو ملے گی کہ اے بی سی ڈی ای نے 5 لوگوں نے یہ فیڈ بیک دی ہے, لیکن کون سی فیڈ بیک کس نے دی اور کیا فیڈ بیک دی یہ نہیں, یہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے. Observation of employee performance. Only those with good knowledge and first-hand experience with the person being rated should participate in the process. کہ وہ لوگ ہی اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ کریں جن کے پاس اس پرسن کے بارے میں گڈ نالج ہو, وہ اسے آبزرو کرتے رہتے ہوں, اس کی پرفارمنس کو جانتے ہوں. اب ایک ایسے شخص سے میری فیڈ بیک لے لیجیے جو مجھے جانتا ہی نہیں, جس کو میری پرفارمنس کا پتہ ہی نہیں, تو وہ کیا میری فیڈ بیک بتائے گا. فیڈ بیک انٹرپریٹیشن. Good system allow the person being rated to discuss the feedback received with the person interested in the employee's development. کہ جو اچھے سسٹمز ہیں اس کا ایک اور فیچر یہ ہے کہ میں اگر ایک کنسٹرکٹیو فیڈ بیک آپ کے بارے میں دینا چاہتا ہوں تو مجھے پاس یہ بھی اپرچونٹی ہے کہ میں آپ سے مل کے آپ کو بتا بھی دوں کہ جی میں نے آپ کے بارے میں یہ فیڈ بیک دی تھی اور میں نے یہ فیڈ بیک اس لیے دی تھی, اس کا یہ مطلب ہے, سو دیٹ آپ اس کو کسی غلط طریقے سے انٹرپریٹ نہ کریں, کچھ اور مطلب نہ نکالیں. میں نے کنسٹرکٹیو وے میں آپ کو یہ کہا تھا, تو آپ اس سے پازیٹیولی آپ اس کو سوچیں اور اپنے آپ کو امپروو کریں. فالو اپ. The information gathered has little value if there is no follow-up action. اگر کوئی فالو اپ ایکشن نہیں لیا جاتا تو انفارمیشن جو ہم نے حاصل کی ہے فیڈ بیک کی اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی. Once feedback is received, ایک دفعہ فیڈ بیک ریسیو ہو جاتی, it is essential that a developmental plan is created right away. ایک دفعہ فیڈ بیک ریسیو ہو گئی تو فوراً اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹل پلان بنا دینا چاہیے, بن جانا چاہیے. یوز فار ڈیولپمنٹل پرپزز اونلی. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو پرپزز کے لیے 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم نہیں ہے, صرف ڈیولپمنٹل پرپزز کے لیے. When 360 degree feedback systems are used for administrative purposes such as promotions and compensation, raters are likely to distort the information provided. یہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جی اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی پنشمنٹ دینی ہے یا آپ نے کوئی ریوارڈ دینا ہے یا کوئی بونس دینا ہے تو پھر جو ریٹرز ہیں وہ بھی ریٹنگز ٹھیک نہیں کریں گے کہ اس کی اگر ریٹنگ ٹھیک کریں گے تو اسے ریوارڈ مل جائے گا. تو یہ صرف ڈیولپمنٹل پرپزز کے لیے ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ امپروومنٹ کیسے آپ کسی بھی امپلائی کی کر سکتے ہیں. Avoidance of survey fatigue. Survey fatigue can be avoided if individuals are not asked to rate too many employees at the same time. کہ اگر مجھے 10 امپلائیز کا کہہ دیا جائے کہ آپ نے 10 امپلائیز کی ریٹنگ کرنی ہے تو میرے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا, یار 10 امپلائیز کی ریٹنگ کرنی ہے, مجھے 3 امپلائیز کا کہیں گے تو میں خوشی سے کر لوں گا, تو میرے لیے ایک فٹیگ نہیں ہونا چاہیے. اب 10 امپلائیز کا کریں گے تو میں جلدی جلدی کروں گا اور ریٹنگ بھی اچھی نہیں ہوگی, ٹھیک ریٹنگ ایکوریٹلی نہیں ہو سکے گی. Emphasis on behavior. Although systems can include feedback on both behavior and results, it is better to emphasize behavior. کہ 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم بیسکلی ہم ریزلٹس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم صرف بیہیویئرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ریزلٹس کو تو ہم آلریڈی پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ادر سسٹمس کے اندر. Raters go beyond ratings. In addition to providing scores on various dimensions, raters should provide written descriptive feedback that gives detailed and constructive comments on how to improve performance. کہ جو ریٹرز ہیں وہ اگر ڈیٹیلڈ فیڈ بیک دیں اور وہ سجیشنز دیں کہ پرفارمنس کیسے انکریز کی جا سکتی ہے تو دس سسٹم کین ورک ویری ویل. ریٹرز آر ٹرینڈ, کہ پھر ہم ریٹرز کو اگر ٹرین بھی کر دیں کہ جب آپ نے ریٹنگ ایسے کرنی, فیڈ بیک ایسے پرووائڈ کرنی ہے تو سسٹم اور بھی اچھا کام کر سکتا ہے. As in the case of providing evaluations for administrative purposes, raters should be trained. Mainly this skill includes to discriminate good and poor performance and how to provide feedback in a constructive manner. یہ چیزیں ہونی چاہیے ان کی ٹریننگز میں. So we have now come to to almost the last part of today's lecture. This is a case study on 360 degree feedback at AH Pharmaceuticals. AAH Pharmaceuticals utilized a 360 degree feedback system that includes several characteristics of a good system.
The company which employs 3800 people is a wholesaler of pharmaceuticals کے 3800 لوگ کام کرتے ہیں, providing medical products and services in the United Kingdom. UK میں یہ کمپنی ہے. AAH with the help of professional consultants found the process helpful in providing feedback and useful information for developing planning. انہوں نے کنسلٹنٹس کے پروفیشنل کی مدد سے اس سسٹم کو آئیڈینٹیفائی کیا اور امپلیمنٹ کیا اپنی کمپنی میں. To help ease employees' concern, the company clearly outlined for employees that development, planning and feedback were the only purpose of the instrument. اور انہوں نے امپلائیز کو کام ڈاؤن ایز کرنے کے لیے انہیں کلیئرلی بتا دیا کہ جی ہم 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم اپنی کمپنی میں امپلیمنٹ کریں, لیکن صرف یہ ڈیولپمنٹل اور فیڈ بیک پرپزز کے لیے ہوگا اور یہ کسی چیز کے لیے استعمال نہیں ہوگا. And information would not be used for any other purpose. Employees were also given the option of sharing information with the supervisors. اور employees کو یہ بھی آپشن دے دی گئی کہ ان کے بارے میں جو فیڈ بیک آئی ہے وہ اپنے سپروائزرز کے ساتھ شیئر کریں. The system included gathering performance ratings from several sources, though an automated online system questionnaires include ensuring the information was anonymous and confidential. The several sources say anonymous or confidential information through the questionnaires website کے اوپر وہ لوگ انٹر کر دیتے ہیں. After the results were obtained, وہ پھر انالیسس کرتا ہے. results جب آ جاتے ہیں, participants attend a one-day meeting about the result away from the office that included one-on-one interpretation and discussion with the consultant to initiate a development plan. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, جب ریزلٹس آ جاتے ہیں تو پھر آفس میں نہیں, آفس سے باہر کہیں ایک میٹنگ رکھ لی جاتی ہے ایک دن کے لیے, جہاں پہ اس امپلائی کو اور مینیجر کو, جس کے پاس سپروائزر اور امپلائی کو اور جو کنسلٹنٹ ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس امپلائی کی جو فیڈ بیک ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کا ڈیولپمنٹل پلان بنا لیتے ہیں. 6 months follow up meetings were held to review progress towards developmental objective. 6 مہینے تک وہ فالو اپ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, ڈیولپمنٹل آبجیکٹیوز کو مانیٹر کرتے ہیں. AAH found the process to be successful with the first group of managers who went through the process and made plans for broad rollout of program for more employees to take advantage of the developmental opportunities. وہ انہوں نے فرسٹ لائن مینیجرز کے ساتھ پہلے اسٹارٹ کیا تھا, بعد میں پھر اس کو انہوں نے آگے بھی کنٹینیو کیا اور ڈیولپمنٹل اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور پروگرام کو رول آؤٹ کرنے میں this program has been very successful at AAH Pharmaceuticals. In summary, the system utilized by AAH provide an example of several of the components of successful 360 degree feedback instrument. جتنے بھی good components تھے وہ mostly ان کے feedback system میں موجود تھے. Now we have come to the last part of today's lecture, which is the summary. Initially we started our discussion about the checkpoint software, which is a 360 degrees feedback system software. ہم نے کیس انالیسس کو کنٹینیو کیا, ان کے سمریز چارٹس دیکھے اور ہم نے اس کے اوپر گرافس دیکھے اور اس کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر ہم نے بات کی کہ جی 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم از اٹ بینیفیشیل اور ناٹ بینیفیشیل فار دا آرگنائزیشنس, تو اس کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ایڈوانٹیجز آف 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم, پھر رسک کیا ہیں 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹمز میں, پھر ایک اچھے 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کے کریکٹرسٹکس کیا ہو سکتے ہیں, کیا کیا فیکٹرز ہوں تو وہ ایک اچھا سسٹم ہوگا. پھر ہم نے فائنلی ایک AAH فارماسیوٹیکل کی کیس اسٹڈی ڈسکس کی جس کے اندر کے میجر جو گڈ سسٹم کے کمپوننٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں. So now this is the end of today's lecture. Thank you very much.